خدا کے مقدس کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب جو کہ 62 آیات پر مشتمل ہے۔ یسوع 12 شاگردوں کو بھیجتا ہے۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروؤں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی، اور انہوں نے خدا کی بادشاہی کی مرادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا، اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ 2 کرتے رکھنا، اور جس کے گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا، اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو۔ پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے۔ ہیرودیس کی گھبراہٹ۔ اور چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض یہ کہ ایلیاہ ظاہر ہوا ہے، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ پس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا۔ یسوع 5000 کو کھانا کھلاتا ہے۔ پھر رسولوں نے جو کچھ کیا تھا لوٹ کر اس سے بیان کیا، اور وہ ان کو الگ لے کر بیت سیاد نام ایک شہر کو چلا گیا۔ یہ جان کر بھیڑ اس کے پیچھے گئی، اور وہ خوشی کے ساتھ ان سے ملا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگا، اور جو شفا پانے کے محتاج تھے انہیں شفا بخشی۔ جب دن ڈھلنے لگا تو ان 12 نے آ کر اس سے کہا کہ بھیڑ کو رخصت کر کے چاروں طرف کی گاؤں اور بستیوں میں جا ٹکیں اور کھانے کی تدبیر کریں، کیونکہ ہم یہاں ویران جگہ میں ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر ہاں ہم جا کر ان سب لوگوں کے لیے کھانا مول لے آئے، کیونکہ وہ 5000 مرد کے قریب تھے۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان کو تخمینہ 50-50 کی قطاروں میں بٹھاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور سب کو بٹھایا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان پر برکت بخشی، اور توڑ کر اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ لوگوں کے آگے رکھیں۔ انہوں نے کھایا اور سب سیر ہو گئے، اور ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کی 12 ٹوکریاں اٹھائی گئی۔ یسوع کے حق میں پطرس کا اعلان۔ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے، تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیاہ کہتے ہیں، اور بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے۔ اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں کہا کہ خدا کا مسیح۔ یسوع اپنے دکھ اٹھانے اور موت کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا، اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے، اور بزرگ اور سردار کاہن اور فقیہ اسے رد کریں، اور وہ قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اور اس نے سب سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے، اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان گوائے وہی اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جو کوئی مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے اور اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ یسوع کی صورت کا بدل جانا۔ پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی۔ اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیاہ
اس سے باتیں کر رہے تھے، یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے، اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان دو شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پطرس نے یسوع سے کہا، اے استاد، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایہ کر لیا، اور جب وہ بادل میں گھرنے لگے تو ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہ آواز آتے ہی یسوع اکیلا دکھائی دیا، اور وہ چپ رہے، اور جو باتیں دیکھی تھیں ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی۔ یسوع ایک بدرو گرفتہ لڑکے کو شفا دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی، اور دیکھو، ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا، اے استاد، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے، اور دیکھو، ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے، اور وہ یکا یک چیخ اٹھتا ہے، اور اس کو ایسی مروڑتی ہے کہ کب بھر لاتا ہے، اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ اور میں نے تیری شاگردوں کی محنت کی کہ اسے نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور خجل و قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اپنے بیٹے کو یہاں لے آ۔ وہ آتا ہی تھا کہ بدرو نے اسے پٹک کر مروڑا، اور یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا، اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ یسوع دوبارہ اپنی دکھ اٹھانے اور موت کا ذکر کرتا ہے، لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارے کانوں میں یہ بات پڑی رہے، کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالے کیے جانے کو ہے۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اسے معلوم نہ کریں، اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے، سب سے بڑا کون ہے؟ پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ لیکن یسوع نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا، جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ جو تمہارا مخالف نہیں وہ تمہارا حامی ہے۔ یوحنا نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروئے نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ اسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ ایک سامری گاؤں یسوع کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے۔ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا، کیونکہ ان کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بھسم کر دے، جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ یسوع کے پیروکار بننے کے آرزومند افراد جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔
اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا، اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔